4 दहाइयों से भी ज्यादा अरसा कबल अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पर ऐसी दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर लाने के लिए दबाव डाला गया जिनके मंजर-ए-आम पर आने में पता चला कि इंसानी जहन को कंट्रोल करने के तजर्बात की इमदाद की गई है, जिसमें मुतासरीन को बताए बगैर इलेक्ट्रिक शॉक, मनशियात और दीगर खौफनाक तरीके इस्तेमाल किए गए। जुल्म की ऐसी इंतहा के बारे में मुतासरीन को कई दहाइयों बाद इल्म हुआ। MK अल्ट्रा नामी इस टॉप सीक्रेट मंसूबे की एक स्याह तारीख है। इसे 1950 की दहाई में शुरू किया गया जब सर जंग अपने अरूज पर थी। कोरिया जंग से निकलने वाले कुछ कैदियों ने जब अमेरिका में कम्युनिस्ट मुहिम के लिए शोर डाला तो अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी परेशान हो गई। उन्हें डर था कि चीन और सोवियत यूनियन ने जहन को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढ निकाले हैं और इनके एजेंट खुफिया मालूमात दे सकते हैं। CIA ने इंसानों पर नफ्सियाती तजर्बों के लिए $2.5 करोड़ मुख्तस किए थे। नफ्सियात के माहिर हार्वी M वेनस्टेन ने किताब फादर सन एंड द CIA लिखी है। वो बताते हैं कि इस मंसूबे का मकसद ये था कि इंसानों को कमजोर करके उनकी तफ्तीश कैसे की जाए। इसका मकसद अपने अमले को ऐसी तदाबीर से महफूज भी करना था। CIA ने जाली कंपनियों की मदद से अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में 80 इदारों और साइंसदानों से राब्ते किए। मुअर्रिख टॉम ओनेल बताते हैं कि ये अमेरिका में CIA का सबसे खुफिया मंसूबा था। नफ्सियाती अस्पतालों में मरीजों, वफाकी जेलों में कैदियों और कुछ आम लोगों को मनशियात दी गई और बिला इजाजत तजर्बे किए गए। MK अल्ट्रा के इब्तिदाई प्रोजेक्ट में ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स शामिल था। उन्होंने ऐसे मकामात कायम किए जिन्हें सेफ हाउस या महफूज मकाम का दर्जा दिया गया। यहाँ मर्द बगैर किसी तंबीह के जिस्म फरोश खवातीन को लाते थे और उन्हें LSD देते थे ताकि CIA के साइंसदान उन पर तहकीक कर सकें। वो आईने के पसे पर्दा उन्हें देखते रहते थे। लोगों को ऐसी पार्टियों में मदऊ किया जाता रहा जहाँ लाइव मौसीकी के साथ LSD दी जाती थी। इन पार्टियों को एसिड टेस्ट यानी तेजाब टेस्ट कहा जाता था। ऐसी दावतों ने कुछ साल बाद अमेरिका में हिप्पी कल्चर और नफ्सियाती तहरीकों को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा किया, मगर बाद सबसे नुकसानदेह तजर्बे मॉन्ट्रियल के एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में किए गए। ये कनाडा का एक नफ्सियाती इलाज का अस्पताल है। यहाँ मरीजों की एक नामालूम तादाद के जहनों को एक तरीके से तबाह किया गया। दी एलन, इस अस्पताल को दी एलन के नाम से जाना जाता था और उसे स्कॉटिश अमेरिकी डोनाल्ड एवन कैमरोन चलाते थे। उन्हें दुनिया के सफ़े अव्वल के नफ्सियात के डॉक्टरों में शुमार किया जाता था। कैमरोन 1952 से 1953 और फिर 1963 में अमेरिकी साइकेट्रिक एसोसिएशन APA के सदर रहे। वो 1958 से 1959 में कैनेडियन एसोसिएशन, 1965 में सोसाइटी ऑफ बायोलॉजी साइकेट्री और 1961 से 1966 के दौरान वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के सदर रहे। इसीलिए लू नफ्सियाती माहिर हार्वी वेनस्टेन के वालिद चाहते थे कि वो इनका इलाज करें। जब उन्हें अचानक परेशानी के दौरे पड़ने लगे, खौफनाक चीजें हुई। फिर MK अल्ट्रा की दस्तावेजात मंजर पर आई। लाना पॉन्टिंग बताती हैं कि मेरे वालिदैन को मुझसे मसाइल हो रहे थे। फिर उन्होंने मुझे दी एलन में डाल दिया। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं सिर्फ 16 साल की थी। जब मेरे वालिदैन मुझे वापस लेने आए तो मैं किसी ज़ुम्बी जैसी दिखाई देने लगी। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो लोग कौन हैं। मैं उनको पहचानने से कासिर थी। कई साल बाद उन्होंने बताया कि जब वो बाहर निकली तो उनके क्या हालात थे। मेरे बच्चे की पैदाइश हुई और मुझे नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या करना है। एक बेबी सिस्टर यानी मुलाजमा मेरी मदद कर रही थी। मसलन एक दिन उन्होंने जाते हुए मेरे लिए अपनी नोटबुक में लिखा, आपने मुझे कहा जाओ कमरे में, बच्चा उठाओ और कदम में कदम बच्चे को खिलाने का तरीका बताया। ये बहुत खौफनाक था। डॉक्टर कैमरोन कौन था? CIA ने MK अल्ट्रा के आगाज के 3 साल बाद डॉक्टर कैमरोन से सोसाइटी ऑफ ह्यूमन एक्रोलॉजी रिसर्च के जरिए राब्ता किया। ये इनकी एक जाली तंजीम थी जिससे इमदाद ली जाती थी। उन्होंने डॉक्टर कैमरोन की जनवरी 1957 से सितंबर 1960 तक ग्रांट हासिल करने में हौसला अफजाई की। CIA ने डॉक्टर कैमरोन को $60,000 दिए जो आज
$6 लाख سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ کیمرون ایک نئی سائنسی حکمت عملی بنا رہے تھے جس کے تحت ذہن کسی کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے اور اسے یادداشت مٹا کر نئی سرے سے پروگرام کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اثر نو ذہن سازی ممکن ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے مریضوں کو بچوں جیسی نفسیاتی حالت میں لانا ہوتا تھا جس میں ڈاکٹر کسی شخص کی ذہنی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ذہن سازی کے ایسے آغاز میں انسانوں کی یادداشت کے اندر نئے خیالات ڈالے جا سکتے تھے اور کسی کو یہ احساس نہ ہوتا کہ یہ خیال ان کے اپنے نہیں ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماریوں جیسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن یا پریشانی کی حالت کے علاج کے لیے ہسپتال آنے والے مریضوں کو یہاں داخل کر لیا جاتا جہاں انہیں کئی دنوں یا مہینوں تک کیمیائی کوما میں رکھا جاتا۔ کیمرون کی تھیوری کے مطابق زیادہ پاور اور فریکوینسی والے الیکٹرک شاک دے کر ان کے ذہن کو ختم کر دیا جاتا جس سے وہ ایسی حالت میں آ جاتے جس سے وہ بہتر ذہنی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ لانا شوچک کے والد اس وقت صحت مند شخص تھے جب وہ دمے کے علاج کے لیے دی ایلن گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد کو 54 ہائی وولٹیج الیکٹرک شاک دیے گئے جس کے بعد انہیں 54 بار گرینڈ مال سیزر ہوا۔ یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں آپ ہوش کھو بیٹھیں اور پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ جولی ٹینی جن کے والد کو ایسے ہی ایک پروگرام میں رکھا گیا، ان کا کہنا ہے کہ الیکٹرک شاک کے 27 روز بعد انہوں نے کہا کہ ان کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے کیونکہ وہ اب بھی اپنی پرانی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی اہلیہ کو بار بار بلا رہے تھے۔ انہوں نے انہیں مزید الیکٹرک شاک دینے کا فیصلہ کیا اور مزید 30 دنوں کے لیے سلا دیا۔ مریضوں کو بلا اجازت زبردستی نفسیاتی اثرات والی منشیات جیسے LSD اور PCP دیے گئے۔ کیمرون کے ری پروگرامنگ تجربے کے تحت مریضوں کو ہیڈ فون یا سپیکرز کے ذریعے مخصوص پیغام دن میں 20 گھنٹوں تک سنائے جاتے تھے۔ یہ سپیکر مریضوں کے تکیے میں رکھے گئے تھے، وہ نیند میں ہوں یا جاگے ہوئے ہوں۔ ان پیغامات کی آواز ان کے کانوں میں جاتی رہتی تھی۔ کچھ پیغام منفی تھے جیسے میری والدہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ بعض میں ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہوگا۔ دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغام ہر سیشن میں 5 لاکھ بار تک بھی سنائے گئے۔ 37 روز سے کیمیائی نیند میں رکھے گئے ایک مریض کے ریکارڈ کے مطابق اسے 15 بار الیکٹرک شاکس دیے گئے۔ علاج میں روکنے پر اسے 2 شاک روزانہ دیے جاتے تھے۔ نفسیاتی ڈاکٹر ہاروی وینسٹین کے مطابق کیمرون کی تحقیق میں حواس سے اس قدر محروم رکھا جاتا کہ کسی کو بھی حقیقت سے دور لے جایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کو ایک ایسے سیل میں رکھا گیا جہاں ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ وہ اندھیرے میں کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتے تھے، وہ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، مسلسل شور میں کچھ بھی سن نہیں سکتے تھے۔ انہیں بنیادی طور پر معمول کے حواس سے محروم کر دیا گیا۔ لو وینسٹین کو اس حالت میں 2 ماہ تک رکھا گیا۔ بچوں کی حالت کیا ہوتی ہوگی؟ ہاروی 12 سال کے تھے جب لو کو پہلی بار ڈی ایلن داخل کروایا گیا۔ 1961 میں وہ نوجوان تھے جب خاندان نے اخراجات پورے کرنے کے لیے گھر بیچ دیا۔ اس افسوسناک وقت کے دوران بھی خاندان کو ڈاکٹروں کے مشورے پر یقین تھا، لیکن وہ لڑکا جو بعد میں خود نفسیاتی ڈاکٹر بنا اسے اپنے والد سے محروم ہونا پڑا۔ یہ قبل آدمی مردہ انسان جیسی حالت میں جا چکا تھا۔ وہ آرگینک برین سنڈروم سے متاثر ہوئے۔ وہ صوفے پر لیٹے رہتے اور کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی شخصیت کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ کبھی کبھار انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ دوسرے مریضوں میں سے کچھ کی یادداشت ختم ہو گئی اور انہیں اپنے خاندان کے افراد بھول گئے یا مستقبل بھولنے کی بیماری ہو گئی۔ کئی مریض جب اپنے گھروں کو لوٹے تو ان کے ذہن کسی بچے جیسے تھے۔ انہیں بیت الخلا جانے کی تربیت بھی دوبارہ دینا پڑی۔ اس علاج کے طریقوں اور مقاصد کے بارے میں خاندانوں کو گمراہ کیا گیا اور انہیں باقی کی زندگی اس سے متاثر ہونا پڑا۔ MK الٹرا منصوبے کو 1964 میں روک دیا گیا مگر اسے حقیقتاً 1973 تک نہیں ختم کیا گیا تھا۔ ایسے شواہد ملے کہ اس کی سرگرمیوں کی نشانیاں مٹائی گئیں۔ ٹام اونیل کہتے ہیں کہ صحافی جان مارکس نے 1979 میں اپنی کتاب The CIA and Mind Control میں اس حوالے سے بتایا۔ جب ہاروی نے اس کتاب کا ریویو پڑھا تو انہیں اطمینان ہوا۔ انہیں معلوم ہوا کہ جو ان کے والد کے ساتھ ہوا اس کی کوئی وضاحت ہے۔
مگر یہ سکون پھر غصے میں تبدیل ہو گیا۔ مجھے اس ڈاکٹر پر غصہ تھا جس نے دی ایلن میں یہ سب کیا۔ مجھے CIA پر غصہ تھا جنہوں نے لوگوں پر بلا اجازت تجربے کیے۔ یہ شدید غم کا احساس تھا، خاص کر 1946 میں نیورمبرگ قوانین کے بعد۔ کیمرون ان نفسیاتی ماہرین میں سے تھے جنہیں نازی فوجیوں کے مقدموں کے دوران ان کی جانچ کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انسانوں پر تجربے کے اخلاقی قوانین دیے گئے۔ ان مقدموں میں نازی ڈاکٹروں کو بغیر اجازت مریضوں پر تجربے کرنے کے الزام میں سزائیں سنائی گئیں۔ اونیل بتاتے ہیں کہ ان تفصیلات کے منظر عام پر آنے کے بعد 1970 کے وسط میں امریکی کانگریس میں سماعتیں ہوئیں اور CIA نے بالآخر تسلیم کیا کہ یہ منصوبہ اپنا وجود رکھتا تھا، جو کہ شاید اچھی بات نہیں تھی۔ تاہم وہ بتاتے ہیں کہ CIA کو معلوم تھا کہ وہ ایسے تجربے کر کے اخلاقی اور لیگل قوانین توڑ رہے ہیں۔ پاپ کلچر میں کچھ دلچسپی کے علاوہ اکثر متاثرین نے خاموشی سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور یہ اپنا صدمہ لے کر آخری سانسیں بھریں۔ دستاویزات کے منظر عام پر آنے کے بعد ہاروی کی طرح دیگر متاثرین اور ان کے خاندانوں نے بھی اپنے حالات کا ذکر کیا۔ انہوں نے اس کہانی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ لنڈا میک ڈونلڈ کو 26 سال کی عمر میں ڈپریشن کے علاج کے لیے ہاسپٹل داخل کیا گیا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ میرا تعارف ڈاکٹر کیمرون سے کرایا گیا اور مجھے وہ بالکل بھی یاد نہیں۔ مجھ میں شیزوفرینیا کی تشخیص ہوئی۔ مجھے اس بارے میں 20 سال بعد اپنی فائل پڑھنے پر پتہ چلا۔ انہوں نے مجھے الیکٹرک شاک اور LSD کی بھاری مقدار دی۔ اس حوالے سے میری یادداشت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ دا ایلن یا اس سے پہلے کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، سب کچھ بھول چکی ہوں۔ جو ہوا اس کی وجہ سے میں اب بھی ادویات لے رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ سب کو معلوم ہو کہ اس خوفناک ہسپتال میں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تاریخ دانوں اور متاثرین نے اپنی کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھی، مگر اب بھی ان تجربوں کے بڑے پیمانے پر اثرات کے بارے میں لا علمی پائی جاتی ہے۔ اس منصوبے کی حساسیت کے تناظر میں ایسا لگتا ہے کہ آنے والے برسوں میں اس بارے میں مزید معلومات بھی سامنے آ سکیں گی۔